2 مارچ 1972 کو پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہونے والی عافیہ نے ابتدائی تعلیم کراچی ہی سے حاصل کی۔ اس کے والد محمد صالح صدیقی ایک ڈاکٹر تھے اور ان کی والدہ ایک اسلامی ٹیچر اور سوشل ورکر تھی۔ محمد صالح صدیقی کے 3 بچوں میں عافیہ سب سے چھوٹی ہے، جن کے بڑے بھائی آرکیٹیکٹ اور بڑی بہن ڈاکٹر فوزیہ ایک نیورولوجسٹ ہے۔ کراچی سے پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد 1990 میں عافیہ امریکہ چلی گئی اور وہاں دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی MIT سے بائیولوجی میں BS کی ڈگری حاصل کر لی۔ عافیہ نے اپنا تعلیمی سفر جاری رکھا اور 2001 میں برینڈائز یونیورسٹی سے کوگنیٹو نیورو سائنسز میں PhD کی ڈگری مکمل کر لی۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ امریکہ میں 11 سال گزارنے والی اور ایک PhD ڈگری ہولڈر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکن FBI نے خطرناک دہشت گردوں کی لسٹ میں شامل کیا۔ عافیہ صدیقی کو کس طرح گرفتار کیا گیا اور کس کیس میں امریکہ کی عدالت نے اس کو سزا سنائی؟ کیا عافیہ پر دہشت گردی میں ملوث ہونے کا الزام ثابت ہوا یا نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سب کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہوا کچھ یوں کہ عافیہ صدیقی نے 1995 میں کراچی میں رہنے والے امجد خان نامی شخص سے شادی کر لی۔ امجد خان خود ایک ڈاکٹر تھے اور دونوں کی فون پر ارینج شادی ہوئی، کیونکہ عافیہ اس وقت امریکہ میں تھی اور امجد خان کراچی میں تھے۔ شادی کے کچھ دنوں بعد امجد خان خود بھی امریکہ چلے گئے اور دونوں میاں بیوی وہاں خوشی کی زندگی گزارنے لگے۔ اس شادی سے دونوں کے 3 بچے ہوئے۔ 2001 میں 9/11 کے حملے کے بعد امریکن انٹیلیجنس ایجنسی CIA اور FBI نے پوری دنیا میں دہشت گردوں کے خلاف تیزی سے آپریشن شروع کیے اور مختلف ممالک میں سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا۔ 9/11 حملے کے کچھ دنوں بعد یعنی مئی 2002 میں عافیہ کے شوہر امجد خان نے امریکہ میں $10,000 کی شاپنگ کی، جس میں نائٹ ویژن گوگلز، باڈی آرمر اور کچھ ایسی کتابیں شامل تھیں جس میں اسلحہ بنانے کے طریقے لکھے تھے۔ اسی شاپنگ کی وجہ سے عافیہ اور ان کے شوہر FBI کی نظروں میں آ گئے اور انہوں نے امجد خان سے اس شاپنگ کے بارے میں ان کے گھر آ کر پوچھ گچھ کی۔ ہارپرز میگزین کے ایک صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے امجد خان کا کہنا تھا کہ میں نے نائٹ ویژن گوگل شکار کے لیے خریدے تھے، جبکہ کتابیں میں نے عافیہ صدیقی کو گفٹ کرنے کے لیے خریدی تھی، کیونکہ ان دنوں عافیہ صدیقی مجھ سے ناراض رہتی تھی۔ اس واقعے کے بعد 2002 میں عافیہ صدیقی اور ان کے شوہر واپس پاکستان آئے اور یہاں آ کر دونوں کی طلاق ہوئی۔ امجد خان کے مطابق طلاق کی وجہ یہ بنی کہ عافیہ صدیقی انتہا پسندی کا شکار ہو گئی تھی اور وہ مجھے بار بار کہتی تھی کہ بوسنیا اور افغانستان جیسے ممالک میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں ان مسلمانوں کی مدد کے لیے جانا چاہیے، جس سے میں اتفاق نہیں کرتا تھا اور اکثر ہماری لڑائی ہو جاتی تھی۔ امجد خان نے طلاق کے بعد ہر بات کا الزام عافیہ پر لگایا اور اس کے خلاف ایک طرح سے گواہ بن گئے۔ امجد خان کے بیان کے مطابق عافیہ شروع سے ہی ایک مذہبی جنونی تھی اور جہاد کو سپورٹ کرتی تھی۔ وہ بوسنیا میں عورتوں پر ہونے والے ظلم کی ویڈیوز دیکھتی تھی، جس سے اس کے بڑک پن میں اضافہ ہوتا تھا۔ عافیہ کی بہن اور دوسرے بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ امجد خان نے خود کو بچانے کے لیے CIA اور FBI کے سامنے عافیہ پر جھوٹے الزامات لگائے، کیونکہ اس کا اپنا نام بھی FBI کی لسٹ میں شامل تھا، جس سے نکلنے کا واحد راستہ امجد خان کے پاس یہی تھا کہ عافیہ صدیقی سے اپنا اختلاف ان کے سامنے ثابت کرے۔ طلاق کے 2 مہینے بعد عافیہ صدیقی ایک جاب انٹرویو کے سلسلے میں 10 دنوں کی ٹرپ پر واپس امریکہ چلی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ واپس جا کر عافیہ نے کچھ ایسا کیا جو بعد میں اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا۔ واپس جا کر عافیہ نے امریکہ میں ماجد خان کے نام پر ایک پوسٹ آفس باکس کھولا اور کاغذات میں ماجد خان کو اپنا شوہر ظاہر کیا۔ پوسٹ آفس باکس کھولنے کے بعد عافیہ صدیقی واپس پاکستان آ گئی۔ 1 مارچ 2003 کو پاکستانی انٹیلیجنس ادارے ISI اور امریکن CIA نے مل کر القاعدہ کے ایک اہم رکن خالد شیخ محمد کو پاکستان کے شہر راولپنڈی سے گرفتار کیا۔ خالد شیخ محمد کو 9/11 حملے کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا ہے اور اس نے اپنے اس جرم کو 2007 میں قبول بھی کیا ہے،
یا اس سے زبردستی قبول کروایا گیا ہے، کیونکہ وہ ابھی تک امریکنز کے قید میں ہے۔ گرفتاری کے بعد خالد شیخ محمد کو بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا، جس کی وجہ سے اس نے اپنے بہت سارے ساتھیوں کے نام CIA کو بتائے، جن میں ایک نام ماجد خان کا بھی تھا۔ یہ وہی ماجد خان تھا جس کے نام پر عافیہ نے امریکہ میں پوسٹ آفس باکس کھولا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں ISI نے ماجد خان کو بھی پاکستان میں گرفتار کیا اور اس سے پوچھ گچھ شروع کی۔ ماجد خان نے ISI کو کیا بتایا، یہ بات ابھی تک پبلک نہیں ہوئی، مگر اس کی گرفتاری کے فوراً بعد 18 مارچ 2003 کو FBI نے عافیہ اور ان کے شوہر امجد خان کا نام بھی مشکوک لوگوں کی لسٹ میں شامل کیا اور ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کیے۔ اس طرح عافیہ صدیقی امریکن انٹیلیجنس اداروں کے لیے موسٹ وانٹڈ کرمنل بن گئی۔ امریکہ میں گرفتار ہونے والے عزیر پڑاچا نامی شخص نے بھی CIA کو ماجد خان اور عافیہ صدیقی کے بارے میں بہت انفارمیشن بتائی۔ عزیر پڑاچا خود القاعدہ کے بم اور ایکسپلوسیو مٹیریل کو خفیہ طریقے سے اپنے امپورٹ ایکسپورٹ کمپنی کے ذریعے امریکہ ٹرانسفر کرتا تھا۔ عافیہ پر یہ بھی الزام ہے کہ اس نے عمار البلوچی سے شادی کی تھی، جو خالد شیخ محمد کا بھانجا تھا اور جس نے 9/11 حملے میں اہم کردار ادا کیا تھا، مگر عافیہ کی فیملی ممبرز نے اس الزام کی بار بار تردید کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عافیہ صدیقی 28 مارچ 2003 سے غائب ہوئی، یعنی جب سے CIA اور FBI نے ان کا نام موسٹ وانٹڈ لوگوں کی لسٹ میں شامل کیا۔ امریکہ اور پاکستانی انٹیلیجنس اداروں کے مطابق عافیہ صدیقی 5 سال گرفتاری کے ڈر سے انڈر گراؤنڈ رہی اور 5 سالوں کے بعد 2008 میں اس کو افغانستان سے گرفتار کیا گیا، جبکہ اکثر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ عافیہ صدیقی کو پاکستانی انٹیلیجنس اداروں نے 2003 ہی میں گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا تھا اور وہ 5 سال بگرام جیل میں امریکہ کے خفیہ قید میں رہی۔ بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے کہ عافیہ صدیقی 2003 سے 2008 تک 5 سال کہاں تھی، جس پر الگ سے ایک لمبی ویڈیو بن سکتی ہے۔ امریکہ کے مطابق ہوا کچھ یوں کہ 17 جولائی 2008 کو، یعنی عافیہ کے غائب ہونے کے 5 سال بعد، افغانستان کے شہر غزنی میں ایک مسجد کے باہر پبلک پلیس میں ایک خاتون اور ایک بچہ مشکوک انداز میں گھوم پھر رہے تھے۔ کسی نامعلوم شخص نے غزنی پولیس کو اطلاع دی کہ مسجد کے باہر خودکش عورت گھوم پھر رہی ہے اور وہ شاید خودکش دھماکہ کرنا چاہتی ہے۔ غزنی پولیس نے آ کر اس عورت اور بچے کو گرفتار کیا اور جب دیکھا گیا تو وہ عافیہ صدیقی تھی جو 5 سال سے غائب تھی، اور اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ افغانستان پولیس اور امریکن انٹیلیجنس کا یہ دعویٰ ہے کہ گرفتاری کے وقت عافیہ سے کچھ کاغذات برآمد ہوئی، جس میں امریکہ کے مختلف مقامات پر دھماکے کرنے کی ہدایات اور تفصیلات لکھی گئی تھی، اور ساتھ ساتھ اس سے کچھ نامعلوم کیمیکل اور بایولوجیکل ویپن بنانے کی ڈاکومنٹس بھی برآمد ہوئے۔ افغانستان پولیس عافیہ کو غزنی پولیس اسٹیشن لے گئی اور دوسرے دن یعنی 18 جولائی 2008 کو 5 امریکی فوجی افسران عافیہ صدیقی سے سوالات کرنے غزنی پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔ پولیس اسٹیشن پہنچ کر ان 5 امریکی افسران کو غزنی پولیس نے ایک میٹنگ روم میں بٹھایا۔ ان افسران کے مطابق اس میٹنگ روم یا کمرے میں ایک پیلا پردہ لٹکا ہوا تھا جس کے پیچھے عافیہ بیٹھی تھی۔ بیٹھتے وقت ان 5 افسران میں سے ایک افسر نے اپنا M4 رائفل پردے کے بالکل پاس رکھا۔ اچانک عافیہ صدیقی پردے کے پیچھے سے نمودار ہوئی اور فوجی افسران کا رائفل اٹھا کر ان پر فائرنگ شروع کی۔ اس کہانی میں دلچسپ اور حیران کن بات یہ ہے کہ عافیہ صدیقی نے ایک چھوٹے سے کمرے میں سامنے بیٹھے 5 لوگوں پر فائرنگ کی، مگر کسی فوجی افسر کو گولی نہیں لگی، اور جواب میں جب ایک فوجی افسر نے 2 فائرنگ کی تو وہ سیدھی جا کر عافیہ کی پیٹ میں لگی، جس سے وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ عافیہ کو زخمی حالت میں امریکی فوجیوں نے اٹھایا اور کچھ علاج معالجہ کرنے کے بعد اگست 2008 میں اپنے ساتھ امریکہ لے کر چلے گئے۔ امریکہ کی عدالت میں عافیہ پر مقدمہ چلایا گیا، مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کا مقدمہ نہیں تھا، بلکہ عافیہ پر یہی الزامات لگائے گئے کہ اس نے امریکی فوجیوں پر قاتلانہ حملہ کیا اور ان کو مارنے کی کوشش کی۔ انہی الزامات میں امریکی عدالت نے 2010 میں عافیہ صدیقی کو مجرم قرار دے کر 86 سال قید کی سزا سنائی۔
شواہد پر نظر ڈالنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ امریکہ نے 18 جولائی 2008 والی کہانی میں بہت جھوٹ بولا ہے۔ ہارپرز میگزین کے ایک صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے اس وقت کے غزنی کے گورنر عثمان اسامہ کا کہنا تھا کہ عافیہ کو جب غزنی پولیس نے گرفتار کیا تو امریکی فوجی ہم سے مطالبہ کرنے لگے کہ عافیہ کو ہمارے حوالے کیا جائے، جس پر ہم نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ کابل سے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے لوگ جب تک آ کر انویسٹیگیشن نہیں کرتے ہم عافیہ کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتے۔ غزنی کے گورنر کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے امریکنز کو یہ آفر کی کہ عافیہ ہمارے قبضے میں رہے اور آپ ان سے سوال جواب کریں۔ غزنی کے ایک سینئر پولیس افیسر نے دی رائٹرز کو یہ کہا کہ 18 جولائی 2008 کو جب امریکی فوجی غزنی پولیس اسٹیشن پہنچے تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ عافیہ کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ ہمارے انکار کرنے پر انہوں نے شور مچایا اور ہم سے اسلحہ چھیننے کی کوشش کی۔ شور سن کر جب عافیہ صدیقی یہ دیکھنے کے لیے باہر آئی کہ باہر کیا ہو رہا ہے تو امریکی فوجیوں نے اس کو گولی مار کر زخمی کیا، جس سے وہ بے ہوش ہو کر گر گئی اور امریکنز اس کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ عافیہ صدیقی کے کیس کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد اس پر بہت سارے اعتراضات اور سوالات اٹھتے ہیں۔ عافیہ صدیقی اگر دہشت گرد تھی اور CIA اور FBI کو دہشت گردی کی الزامات کی وجہ سے مطلوب تھی تو اس پر دہشت گردی کا مقدمہ کیوں نہیں چلایا گیا، اور کیوں اٹیمپٹ آف مرڈر اور فوجیوں پر حملہ کرنے کے جرم میں اس کو سزا دی گئی؟ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ دہشت گردی ثابت نہ کر سکنے کی وجہ سے امریکیوں نے 18 جولائی 2008 کا ڈرامہ رچایا؟ عافیہ صدیقی نے اگر فوجیوں پر گولیاں چلائی تھی تو اس کمرے میں گولیوں کے خول اور سوراخ ہونے چاہیے تھے، مگر انویسٹیگیشن کے دوران ایسا کچھ بھی نہیں ملا۔ تیسرا اعتراض یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ امریکہ کے عدالتوں کو یہ اختیار کس نے دیا تھا کہ وہ پاکستانی شہری کو افغانستان کی زمین پر ہونے والے جرم کے لیے سزا دے سکے؟ یہ سچ ہو سکتا ہے کہ عافیہ صدیقی کے القاعدہ کے ساتھ لنکس ہو، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ امریکہ نے نیشنل اور انٹرنیشنل لا کے سارے قوانین کو توڑ کر عافیہ کو جھوٹے اور خود ساختہ کیس میں سزا سنائی۔ دوران قید نہ عافیہ کے انسانی حقوق کا خیال رکھا گیا اور نہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کا۔